کہ اللہ رب العالمین نے یہود کو جو مرتبہ دیا تھا، جو ان کو فضیلت دی تھی پوری دنیا کے اوپر، جس طرح سے سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں وہ آیات ہمیں دکھتی ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے پورے جہان پر۔ لیکن یہ یہودیوں کی کارستانیوں کی بدولت، ان کے حرکات کی بدولت کہ انبیاء کو قتل کرنا، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، تو پھر اللہ رب العالمین نے پہلی پکڑ جو ان پر آئی وہ اشوریوں اور بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس کے ہاتھوں آئی۔ پھر وہاں پہ یہ کیا ہو گیا، اسیر ہو گیا۔ یحییٰ علیہ السلام، اب ہیرود نامی جو یہودی تھا، اس نے ایک رقاصہ کے حکم پر، ایک رقاصہ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یحییٰ کو قتل کیا جائے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس رقاصہ کے کہنے پر ان کی گردن اڑا کر انہیں شہید کر کے ان کی اس رقاصہ کی نظر آخری سارا کا سارا جو گٹھ جوڑ ہے ہمارے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں نریندر مودی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ ٹرمپ سے ہوئی۔ نیتن یاہو کی صبح و شام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مد نظر رکھ کر اس وقت امت مسلمہ کے بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اب سچویشن تو یہ ہے کہ جب جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کی تصحیح کی جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء إلى آخره. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کیا کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں، لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین کے اندر فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس میں تمہیں غلبہ ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کتاب کے اندر۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر جو کتاب ہے، جسے قرآن میں متعدد مقامات پر الکتاب کہا گیا، یعنی اس سے مراد کوئی تورات یا زبور وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوح محفوظ کے اندر جو الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے، اس کے بارے میں کہا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کریں گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جب ان کی پہلی تباہی اور سرکشی کا وقت آیا، موقع آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، تو ہم نے تمہارے اوپر سخت لڑائی کرنے والے، أُولِي بَأْسٍ شدید، سخت لڑاکو وہ قوم تم پر میں نے کیا کی؟ مسلط کی۔ فجاسوا خلال الدیار، تو تمہارے شہروں کے اندر داخل ہو گئے۔ وکان وعدا مفعولا، تو ایسا تو ہونا ہی تھا، اللہ رب العالمین کے وعدے کو پورا ہی ہونا تھا۔ اب یہ پہلا کون سا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب آشوریوں اور بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے یہودیوں کو اوپر چڑھائی کی اور ایک تاریخ سازی چڑھائی تھی۔ اب یہ کس صورت میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے یہود کو جو مرتبہ دیا تھا، جو ان کو فضیلت دی تھی پوری دنیا کے اوپر، جس طرح سے سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں وہ آیات ہمیں دکھتی ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے پورے جہان پر۔
لیکن یہ یہودیوں کی کارستانیوں کی بدولت، ان کے حرکات کی بدولت کہ انبیاء کو قتل کرنا، یقتلون الانبیاء بغیر الحق۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل یہودیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر کی انبیاء مبعوث فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، پھر اسی طرح سے حضرت عزیر، ان کا بھی ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کیا کہا تھا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت الیاس، حضرت یسع، اور اسی طرح سے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ رب العالمین نے یہود کے اندر مبعوث فرمائے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ترویج کے لیے، ان کی دوبارہ اثر نو تعمیر کے لیے، ان کی اخلاقی جو گراوٹ کا شکار تھے۔ لیکن بنی اسرائیل یہود یہ اس قدر غلامی کا شکار تھے، ان کی ذہنیت غلامی تھی، پھر اسی طرح سے ان کی اخلاقی جو اقدار تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کے اعتقادات، ان کا جو معاشرت سماج پورا کا پورا جو نظام تھا وہ انتہائی گراوٹ کا شکار تھا۔ یحییٰ علیہ السلام، اب ہیرود نامی جو یہودی تھا، اس نے ایک رقاصہ کے حکم پر، ایک رقاصہ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یحییٰ کو قتل کیا جائے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس رقاصہ کے کہنے پر ان کی گردن اڑا کر انہیں شہید کر کے ان کی اس رقاصہ کی نظر کیا گیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے پہلی پکڑ جو ان پر آئی وہ اشوریوں اور بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس کے ہاتھوں آئی۔ پھر وہاں پہ یہ کیا ہو گیا، اسیر ہو کے رہ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثم رددنا لكم الكرة علیہم، پھر ہم نے ایک دوبارہ سے ان کو غلبہ دیا، دوبارہ ان کی باری آئی غالب ہونے کی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی کس کے ساتھ، اور مال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ اللہ رب العالمین نے انہیں کثیر تعداد کے اندر مال بھی دیا، آل و اولاد بھی دیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے پھر تمہیں جتھا بھی دیا، لشکر بھی دیے۔ اب یہ کون سا وقت ہے کہ جب فاتح ایران خسرو، کہ جس نے جب اس نے ایران کو فتح کیا، پوری اس کی فتح ہوئی، تو بنی اسرائیل کو دوبارہ سے اس نے آزاد کیا، اور اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں دوبارہ سے فلسطین، وہاں پہ جا کے اپنا دوبارہ سے ہیکل تعمیر کر لیں۔ بلاخر اسی کی طرف اللہ رب العالمین کا دوسرا اشارہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر اسی برائی کا آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب اب دوسرا وعدہ آیا، دوسرے وعدے کا موقع آیا، وہ دوسری سرکشی جو تمہاری تھی، اب اس کے بعد کیا ہوا، دوبارہ سے بنی اسرائیل کو جب فلسطین کے اندر جگہ ملی، وہاں پہ ہیکل تعمیر کیا گیا، تو دوبارہ سے وہ سرکشی، دوبارہ سے بدعت کے اندر، اخلاقی گراوٹ کے اندر، ہر طرح کا جو ان کا بدعمالیت تھی اس کے اندر وہ کیا ہوئے، گر گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ دوسرا موقع لے کے آئے کہ جب ان پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یسوء وجوہکم، یہ دوبارہ جو تم پر مصیبت آئے گی، یہ دوبارہ تمہاری سرکشی کی بدولت تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ یسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوا، اور اسی طرح سے تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد اقصی میں جو ان کا معبد تھا، اول مرتين جس طرح سے پہلی مرتبہ داخل ہوئی، وَلِيُتَبِّرُوا مَعَهُ تَتْبِيرًا، اور جہاں بھی وہ غلبہ پائیں تو وہاں وہ آپ کو کیا کر دیں، برباد کر کے رکھ دیں۔ اب یہ دوسرا جو ان پر چڑھائی کی، یہ روم کی طرف سے تھی۔ پہلے تو ان کی روم کے ساتھ بڑی گٹھ جوڑ تھی یہود کی، لیکن پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہوئی، تو بالآخر کیا ہوا، ان کے درمیان جنگ چھڑی، اور 1,27,000 کے قریب اس وقت یہودی قتل کیے گئے۔ پھر کتنے ہی ہزار کی تعداد کے اندر ان کو اسیر بنایا گیا، مختلف مصر اور دیگر جگہوں میں بھیج کر کارخانوں کے اندر ان سے مزدوری بالفلاطنا۔ بالآخر وہ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہود کو بڑی فضیلت دی تھی، ان پر بڑی اپنی نعمتوں کی برسات کی تھی، لیکن کیا وہ یہود نے نافرمانی کی، ناشکری کی، انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیرود یہودی، دیکھیے کہ ان کی کیا کیا کارستانیاں تھیں، اللہ رب العالمین نے کو فضیلت دی، بالآخر ان سے فضیلت چھن گئی۔
یہ تو مختصر سا وہ ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اب موجودہ حالات کیا ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے جو غزہ اور فلسطین کی صورتحال ہے، اس میں ہمارے سامنے شام بھی ہے، ہمارے سامنے ترکی بھی ہے، اس فلسطین اور غزہ کی جو سچویشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، بنی اسرائیلی جو ہے وہ بھی، اور اسی طرح سے امریکہ، اور اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ بھارت کے جو 2-3 دنوں سے جو کارستانیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری کے سارا جو ایک تباہی کی طرف نظام جا رہا ہے۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں کہ ملحمۃ العظمیٰ، ایک عظیم جنگ برپا ہوگی، پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، استنبول جو موجودہ ترکی ہے، یعنی کہ یہ ابھی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ دوبارہ سے کیا ہو جائیں گے، مفتوح ہو جائیں گے، ان پر قبضہ ہوگا اور پھر دوبارہ سے اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے خروج دجال کا کیا ہوگا، خروج ہوگا۔ یہ پیشن گوئیاں اب یہ جو وقت ہے موجودہ، یہ بالکل اس آخری وقت اور زمانے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ موجودہ جو دور ہے یہ اس آخری زمانے کے اندر داخل ہونے کی طرف پیش رفت ہے، ایک موجودہ حالات میں دکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں سے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چلتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہیں جو فنڈنگ کر رہی ہیں، اب یہ جو ایک جلال الفراج جو نامی ایک نام نہاد ایک صحافی بنا ہوا ہے غزہ کی جانب سے، اب اس کی حقیقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ چکی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پروپیگنڈے کا شکار ہے، اور خود بھی کس طرح سے اس کا اہل غزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سے جو فلسطین کا جو صدر ہے وہ تو امریکہ اور اسرائیل کا پٹھو ہے، وہ تو ان کا یار ہے، اس کو جو صدر بنایا گیا، اس کا جو انتخاب ہوا وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے زور پر، اس کے اشارے پر ہوا۔ اور وہ تو حماس جو ایک مزاحمتی تحریک ہے جو مجاہدین کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے گرد و نواح میں، مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں ایک لشکر ہوگا جو ہمیشہ باطل کے خلاف لڑتا رہے گا اور وہ حق پر ہوگا۔ تو یہ تو ان کی بالکل برعکس چالیں چلنے میں اب موجودہ 2 سے 3 دن پہلے کا کیا بیان ہے اس فلسطینی صدر کا؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مزاحمتی جو تحریک ہے، جو اس کے جانباز ہیں، وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، سرنڈر کر دیں، جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ سچویشن ہے امت مسلمہ کے اس وقت جو حکمران ہیں، جو صدر ہیں، جو صدور ہیں، جو وزراء ہیں، وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ملے ہوئے ہیں۔ اب جو فاؤنڈیشن ہے جو پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل پاکستان کو، جو اس کی عوام ہے، یہ جذبہ بخشا ہے کہ بذات خود بنفس نفیس ان کے اندر جہاد کا بھی جذبہ موجود ہے، اہل جو ایمان ہیں، جو مسلمز ہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت کا، ان کی مدد کرنے کا یہ سارا جذبہ بدرجہ عقل موجود ہے۔ لیکن جو حکمران ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سازشوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سازش کرتے ہیں۔ اب ان کی سب سے بڑی پلاننگ اس وقت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اہل غزہ کے لیے ہمدردی ہے، جو اس کی سوچ ہے، جذبہ ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ جو اہل غزہ کو، ماؤں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو، وہ جو بچوں کو، وہ جو نوالے پہنچ رہے ہیں، وہ جو گندم پہنچ رہی ہے، وہ جو کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے پہنچ رہے ہیں، وہ بھی کیا ہوں نہ ہوں، وہ بھی ختم ہو جائے، اس کا جو تسلسل ہے وہ بھی کٹ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو ایک مزید ایک نئی سازش ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کے اوپر آ کر وہ جناب اعلیٰ صحافی، نام نہاد صحافی یہ کہتا ہے کہ اہل غزہ کے اندر ایک سوئی تک نہیں پہنچے، حالانکہ ہمارے سامنے کے ویڈیوز ہیں، ہمارے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن کا کردار ہے، اسی سے برول ٹاؤن کراچی اور ترجمیل سب اور دیگر کی فاؤنڈیشن سے، مجھے ان کے نام نہیں آتے، بہرحال سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک پروپیگنڈا جو اس وقت شروع ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اہل وطن جو ہے ہمارے پاکستانی جو اس وقت غزہ کے ساتھ ہیں، اہل غزہ کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے کیا ہو جائیں، متنفر ہو جائیں۔ یہ دوسری ایک سازش ہے موجودہ حالات کے اندر۔ اب بھارت کی جو
موجودہ کی صورتحال ہے کہ سنتاز کا معاہدہ جو میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ جو 1960 سے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے تھا، اب اس کو کیا توڑ دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے کیا کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، خود وہ جنگ کر کے، خود وہ دہشت گردی کر کے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہے الزام تراشی کیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے، یہ جو نوجوان ہیں بالخصوص، ہمارا کچھ ایک کردار ہونا چاہیے۔ آخری سارا کا سارا جو گٹھ جوڑ ہے ہمارے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں نریندر مودی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ ٹرمپ سے ہوئی۔ نیتن یاہو کی صبح و شام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مد نظر رکھ کر اس وقت امت مسلمہ کے بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اب سچویشن تو یہ ہے کہ جب جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کی تصحیح کی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ جب علماء کرام مفتیان عظام نے جہاد کا عالم بلند کیا، یعنی کہ جہاد کا فتویٰ دیا، تو ہم ہی مسلمان کے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیسے تصدیق اور تمسخر کر رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھیں ایک مفتی کا کام کیا ہے کہ وہ جہاد کا فتویٰ دے، وہ رہنمائی کرے، وہ ایک راستہ دکھائے کہ بھائی یہ راستہ ہے، ریاست اس راہ کو اختیار کرے۔ جہاد اس وقت فرض ہو چکا ہے، اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، جہاد کرے۔ لیکن ہماری عوام کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے شر پسند افراد ہیں، ایسا شر پسند ٹولہ ہے کہ جو علماء کرام اور مفتیان عظام کے اوپر اس کے برعکس بولے جا رہے ہیں کہ جہاد پہلے وہ خود جا کے کریں فلاں فلاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، کہ اسلام ایک وقت آئے گا ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا کہ جیسا کہ پہلے تھا۔ اب بالکل وہی صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہر شخص اسلام کو ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ جیسے کہ یہ دہشت گردی ہے، حالانکہ خود کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جہاد کیا، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کے اندر 44 مرتبہ یعنی کہ 44 مرتبہ جہاد کی آیات کا ذکر ہے۔ اور جب ہمارے سامنے جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو اس کے برعکس امت مسلمہ اور دین اسلام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سب سے اول تو دین اسلام کو سمجھیں، قرآن کے ساتھ اپنا گہرا تعلق پیدا کریں، پھر اس کے بعد دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو منطبق ہوتی ہیں اس زمانے کے اوپر ان کو منطبق کیا جائے، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کوحرام مچایا جائے کہ جہاد کیا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، فلاں تحریک پہلے جائے، فلاں تحریک کے جو قائدین ہیں وہ پہلے اس میں شرکت کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بچگانہ باتیں ہیں۔ پھر اس طرح سے ہمارا علم یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر اسرائیل نواز امریکہ کے جو ایجنٹ ہیں، یعنی کہ ہمارے پاکستانی وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کی ہم ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں، وہ جو ان کا نام ذہن سے نکل گیا کہ جس منصور صاحب یعنی کہ جو صحافی ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک جو یہود نواز ہے، اسرائیل نواز ہے، اس کو ایکسپوز کیا، اور اسی طرح سے ایک مفتی مدثر شاہ جو ہے، شاید کہ ہم ان کے بارے میں نہ جانتے ہوں، وہ بھی کتنی مرتبہ اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر پیر اور مفتی ہیں، یہ پیر ہے، پیر مدثر پیشہ، گویا کہ یہ ساری کی ساری جو شخصیات ہیں وہ اس وقت ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ صرف اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص نوجوانوں سے میں یہ ذکر کروں گا کہ وہ اپنا تعلق دین اسلام سے قائم رکھیں، وہ دیگر جو پروپیگنڈز ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ ان کے گھیرے میں نہ آئیں، اور اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے اس کو اپنے ذہن اور قلب کے اندر اتاریں، اور دین اسلام کی تنفیذ اور اس کی ترویج کے لیے جدوجہد کریں۔ اس وقت پاکستان ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سامنے ہے کہ بھارت کس طرح سے، امریکہ کس طرح سے، اسرائیل کس طرح سے دباؤ کر رہا ہے، ایک دباؤ کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔